بانی وہابیت پارٹی جو فقہ ہے اس کو بنانے والا محمد بن عبد الوہاب کا بیٹا عبداللہ حضرت علی اور معاویہ کے بارے میں کیا کہتا ہے ان کی کتاب میں، یہ سنو۔ عبداللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان رضی اللہ عنہ میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دہرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بھی الزام لگا لیا معاویہ نے۔ عبداللہ آگے کہتا ہے، بنو امیہ ان کی تنخیص اور ان کے بارے میں نازیبان الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتی رہی، مگر وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی۔ دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرا دیا، دنیا کچھ بھی نہ بنا سکی، مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا انتہائی۔ یہ عبداللہ کہتا ہے، ان کی کتاب میں ہے۔ اب آگے اپنی کتاب میں صحیح بخاری کی حدیث بھی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عمرو بن عاص نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ نے ان سے پوچھا، آپ نے لڑائی کیوں ترک کی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے، اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے آپ کو باغی جماعت قتل کرے گی، معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ نے بولا، خاموش رہیں، واللہ آپ اونٹ کی طرح ہمیشہ اپنے ہی پیشاب سے پھسلتے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا۔ ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے، جس میں وہ قتل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو کہا، اگر میں نے ان کو قتل کیا ہے تو پھر اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کیا ہے، جنہوں نے ان کو کافروں کے سامنے لایا تھا۔ یہ ہے عبداللہ کے اپنے کتاب میں لکھی ہوئی باتیں۔ یہ تو لاسٹ والی حدیث صحیح بخاری میں ہے 2812، اس میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے۔